اس وقت اگر 18ویں ترمیم ختم ہوتی ہے اور واپس سے فیڈرل کے پاس اختیار چلا جاتا ہے، تمام وہ جو وسائل ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے دنوں میں وہ اس سے بھی بری صورتحال ہو جائے جو ابھی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، ابھی بھی کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے سندھ میں ہی آپ حالت دیکھ لیں کہ سندھ کو 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو مطلب اگر آپ وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے 100 ارب پتہ نہیں یا 1000 ارب روپے ملے ہیں سندھ کو۔ کیا ہوا؟ کیا تعلیم کا شعبہ انہیں مل گیا؟ کیا تعلیم سندھ میں معیاری اور مثالی ہے؟ چلیں معیاری اور مثالی کا سے چھوڑیں، 50% بھی امپروو ہوئی ہے، 20% بھی امپروو ہوئی ہے، کروڑوں بچے اسکول باہر ہیں بنیادی تعلیم سے۔ اچھا ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ ابھی میں کل جو ہے ادھر تھا ٹھٹہ ڈسٹرکٹ میں، کراچی سے گھارو ہے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، کراچی سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اس کے آگے ٹھٹہ آ جاتا ہے، مکلی ہے، آئیں دیکھیں وہاں پہ کون سی علاج کی سہولت ہے۔ ویسے آپ سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں تو کہیں گے ہم نے کراچی میں لوگ افغانستان سے سب 4 آپ نے ادارے بنا دیے، NICVD وغیرہ، اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، اس پہ جو ایکسپینس آنا تھا اس کو آپ نے 4 گنا بڑھا دیا کہ وہ اگر آپ اس کا فائنینشیل آڈٹ کرائیں تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کی ایک ٹویٹ نے اس وقت پاکستان میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے، بالخصوص پاکستان کی سیاست میں، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے 27ویں امینڈمنٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جب 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اس وقت بھی بہت زیادہ پاکستان کی سیاست میں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد سب گھوم رہے تھے، اور اس وقت بھی یہ ایک ایسی ترمیم تھی جس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تحفظات تھے۔ اور اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اور کچھ انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم نکات بھی تھے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کر دی ہیں۔ میں پہلے آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور پھر اس کے اوپر ہمارے ساتھ عادل جواد صاحب موجود ہے، سینئر جرنلسٹ، ان کا ہم انالیسز لیں گے کہ آخر 27ویں امینڈمنٹ کیوں کی جا رہی ہے، کیا ضرورت اس کی آن پڑی ہے، اس میں کس کو کیا فائدہ ہوگا، PP کو کیا فائدہ ہوگا، نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، اور آخر اچانک سے 27ویں ترمیم لانے کی کیوں ضرورت پیش ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب اپنے اس ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے مجھ سے اور آصف علی زرداری سے ملاقات کی، انہوں نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کی درخواست کی، اس تجویز میں شامل نکات یہ ہیں۔ اچھا یہ کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس کے جو اہم نکات تھے وہ اپنی اسی ٹویٹ میں بتا بھی دی ہے، ورنہ یہ بھی سب جو ہے وہ شکوک و شباب میں پڑے رہتے تھے کہ ہر 27ویں ترمیم میں ایسا کیا ہوگا۔ تو نکات اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو زرداری: آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججوں کی منتقلی، NFC میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کا خاتمہ، آرٹیکل 243 میں ترمیم۔ اچھا آرٹیکل 243 اسپیسیفک جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں اس کی سپریم کمانڈنگ کے حوالے سے، اس پر انالیسس ہم عادل جواد صاحب سے لیں گے سارا۔ اس کے علاوہ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کو وفاق کے ماتحت واپس لانا، اور الیکشن کمیشن کے تقرر پر جاری تعطل کو ختم کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مجلس عاملہ کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ تھا جو کہ انہوں نے انگلش میں کیا، میں نے آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے۔ عادل جواد صاحب تھینک یو ویری مچ، اور میں نے ابھی یہ ٹویٹ پڑھی اور اس ٹویٹ نے اس وقت پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو ایکسپلین کر دیجئے گا کہ ہر اس 27ویں ترمیم میں کیا کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ آئینی عدالت کا قیام کیا ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی یہ کیا ہے، ججوں کی منتقلی، NFC میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کا خاتمہ۔ یہ شروع سے کرتے ہیں۔ آئینی عدالت کا قیام تو اب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ بنے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی کامیاب تجربہ ہے حکومت کا، تو وہ اس کو ظاہر ہے انہوں نے ایک چھوٹے پیمانے پہ جیسے آپ پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، تو یہ پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے آئینی عدالت کا جو انہوں نے سپریم کورٹ سے آئینی معاملات کو الگ لیا، لیکن ظاہر ہے اس کو اوور آل چیف جسٹس آف پاکستان ہی دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے کیا خد و خال ہوں گے، ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی ہی ایک لائن میں اس کو وضاحت کی ہے، نشوز کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے آگے کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے آئینی عدالت جو ہے آئینی بینچ کے ہی طرز پر ہوگی۔ جی اب وہ آئینی عدالت ہوگی تو میں سن رہا تھا وہ سینئر صحافی ہیں مطی اللہ جان، جی ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ سپریم ہو جائے گی آئینی عدالت، اور سپریم کورٹ یعنی سپریم کورٹ سے بھی آئینی عدالت سپریم ہو جائے گی۔ لگتا تو یہی ہے کہ اگر آئینی معاملہ ہے، اگر وہ سپریم کورٹ کے چیف کے انڈر میں ہوگی تو پھر عدالت بنانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو بینچ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں، لیکن مطلب کچھ زیادہ خاص نہیں ہوگا۔
صرف یہ ہوگا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار رہے گا یا نہیں رہے گا. پھر ججوں کی مدت ملازمت بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کی, وہ میرا خیال ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے نومبر میں. تو ہو سکتا ہے ان کو ریٹین کرنے کے لیے حکومت نے اچھا یہ سب کیا. عادل صاحب، جو اگر بلاول بھٹو صاحب کے ٹویٹ کا ہی اگر بغور جائزہ لیا جائے، جس میں ججوں کا ٹرانسفر، جس میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ، جس میں آئینی عدالت کے قیام کی بات ہو رہی ہے، این ایف سی کے جو ایک این ایف سی کے تحت جو صوبوں کو بجٹ ملتا تھا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جمہوریت کی باتیں کرتی تھی، یہ کہیں نہ کہیں حکومت جو عدلیہ کو کنٹرول کرنے چاہ رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے نون کو، پیپلز پارٹی کو، اس طرح کہ ججوں کے ٹرانسفر میں بھی ان کی مداخلت ہو؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ تو مجھے ظاہر ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا نہیں چاہیے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کا، یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس کے تحت یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور وہی کانسٹیٹیوشن ہی اختیار دیتا ہے جی کہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کا بھی قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو. اب بات یہ ہے کہ حکومت کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑا کلیئرلی اب ہمارے وفاقی وزراء بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑی کلیئر ہے بات کہ ہمارے ہاں تو جمہوری نظام تو نہیں ہے، ہمارے ایک ہائیبرڈ نظام ہے. ہاں، حاجی آصف صاحب بارہا اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو ہائیبرڈ نظام میں تو کہتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم رسپانسبلٹیز طے کر دیں، کیونکہ ابھی ہمارا ایک ان اناؤنسڈ ہائیبرڈ نظام ہے، یعنی اناؤنس تو کرتے ہیں لیکن ان ریٹن ہے کہ فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کیا کیا ڈومینز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا الیکٹڈ ہے یا جو بھی سلیکٹڈ ہے یا جو فارم 47 کی ہے، جو بھی گورنمنٹ جس بھی سسٹم ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ہوا ہے. تو ابھی تک ہم اس کو وہ جب تک اس کی لائن ڈرا نہیں ہوگی تو ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان سے لے کے ہر پرائم منسٹر جب وہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نواز شریف ہوں، وہ یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی ہو، جب جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. تو پھر آپ آئے کیوں تھے؟ پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس پہ بات کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے اس سے پہلے والے پرائم منسٹر ہو، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو سائن اپ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. جس چیز میں نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں اس کو پبلک کر دینا چاہیے، اس کو قانون کا آئین کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ جگہ جو ہے نا ملٹری کا ڈومین ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا ڈومین ہوگا، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈومین ہوگا. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی ڈومین نہیں دینا ہے تو سیدھا سیدھا ختم کر دیں، اس سسٹم کو ہی چینج کر دیں، کوئی اور سسٹم لے آئیں جو بیٹھیں ملک کی اشرافیہ بیٹھیں. ابھی بھی اشرافیہ دیکھیں نا، ابھی جن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، سوائے 18ویں ترمیم کے باقی چیزوں کا عام آدمی سے کیا لینا دینا، آپ مجھے بتا دیں. عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ صاحب بنا رہے ہیں تو وہ اس سے شاید تھوڑا بہت لینا ہوگا عام لوگوں کا. یا 18ویں ترمیم ہے جو کہ جس کے تحت صوبوں کو وہ ملتا ہے، صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، تو جو کہ بنیادی طور پہ وسائل صوبوں کو دیتا ہے، جو 1973 کے قانون میں جو کنکرنٹ لسٹ تھی جس کا خاتمہ کیا جانا تھا، جو 2012 میں ختم کی گئی. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایسنس کیا تھا؟ اس کا ایسنس یہ آتا ہے کہ اختیارات کو نچلی جگہ یعنی صوبوں کو دیں، اور صوبے پروونشل این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کا وہ کریں. تو کون سے صوبے نے پروونشل این ایف سی ایوارڈ کیا مجھے بتائیں؟ پہلے وفاق کے پاس تھی، اب آپ 4 وزرائے اعلیٰ کو آپ نے دے دی. اب آپ ہمارے سندھ میں ہی آپ حالت دیکھ لیں کہ سندھ کو گراؤنڈ اس بار کے 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو، مطلب اگر آپ وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے 100 ارب پتہ نہیں یا 1000 ارب روپے ملے ہیں سندھ کو. تو کیا ہوا؟ کیا تعلیم کا شعبہ انہیں مل گیا؟ کیا تعلیم سندھ میں معیاری اور مثالی ہے؟ چلیں معیاری اور مثالی کا سے چھوڑیں، 50% بھی امپروو ہوئی ہے، 20% بھی امپروو ہوئی ہے. کروڑوں بچے اسکول باہر ہیں بنیادی تعلیم سے. ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ ابھی میں کل جو ہے
یہ ادھر تھا ٹھٹا ڈسٹرکٹ میں. کراچی سے گھارو ہے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، کراچی سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اس کے آگے ٹھٹا آ جاتا ہے، مکلی ہے. آپ آئیں دیکھیں وہاں پہ کون سی علاج کی سہولت ہے. ویسے آپ سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں تو کہیں گے ہم نے کراچی میں لوگ افغانستان سے سب 4 آپ نے ادارے بنا دیے، NICVD وغیرہ، اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. اس پہ جو ایکسپینس آنا تھا اس کو آپ نے 4 گنا بڑھا دیا کہ وہ اگر آپ اس کا فائنینشیل آڈٹ کرائیں تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ وہ 4 اداروں میں کر کے آپ نے وہ اس کا وہ کر دیا. ایک گمبٹ میں آپ نے ٹرانسپلانٹیشن انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، اس کا کیا ہوا آپ اس کی وہ تو دیکھیں. اس میں اس انسٹیٹیوٹ میں جو ہونے والے آپریشن ہیں اس میں وہ دیکھیں کہ انفیکشن ریٹ کیا ہے. جن لوگوں کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سروائیو ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنانے سے تو نہیں ہوگا نا کچھ. تو اسی طرح ہیلتھ میں کیا ہے، پورے سندھ میں سب کو پتہ ہے ہیلتھ کی صورتحال. اور شعبے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی عوامی سڑکیں، دیگر لیکن کمیونیکیشن، آپ کے دیگر کوئی کہاں پہ چیزیں بہتر ہیں. تو یہ صوبوں نے نیچے کیوں نہیں دیے، شہروں میں کیوں نہیں دیے. اصل جمہوریت تو کہتے ہیں بیسک جمہوریت جو ہے وہ ہے گراؤنڈ روٹ لیول پہ بلدیاتی حکومتیں. تو یہ پارٹیاں خود جمہوری نہیں ہیں. تو یہ کس طرح، تو یہ 18ویں آئینی ترمیم کو اتنا بڑا جو ہوا بنا. نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی نے، اب یاد ہوگا آپ کو جب 18ویں آئی ترمیم ہوئی تو بڑی فتح کے طور پہ انہوں نے لیا کہ ہم نے دیکھیں بڑا مارکا ہاں، وہ بڑا مارکا تھا، وہ بالکل تھا. اور وہ پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، مائل سٹون تھا. لیکن اس مائل سٹون کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ بھی پیپلز پارٹی نہیں کیا نا. سب سے زیادہ مثالی بنا دیتے وہ کہ وہ واقعی دکھا دیتے کہ ہم نہیں چاہتے اختیارات کو ایک جگہ پہ سینٹرلائز کرنا، اس کو ایک جگہ پہ رکھنا. ہم چاہتے اس کو نیچے تک آگے نیچے تک کریں. اس وقت اگر 18ویں ترمیم ختم ہوتی ہے اور واپس سے فیڈرل کے پاس اختیار چلا جاتا ہے، تمام وہ جو وسائل ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے دنوں میں وہ اس سے بھی بری صورتحال ہو جائے جو ابھی ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن ابھی بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، ابھی بھی کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے. تو آپ کس بات پہ دیکھیں، آزادی، جمہوریت، یہ ساری چیزیں، اپنے اختیار خود کرنا، اپنے یہ سب آن کیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے مل جائے. لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس ساری 27ویں ترمیم کا؟ دیکھیں 27ویں ترمیم ظاہر ہے جو اس ملک میں جو ہائیبریڈ سسٹم کے ملک کو چلا رہا ہے، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو مسلم لیگ نون کی شہباز شریف کی سربراہی میں، یا اسٹیبلشمنٹ ہو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جو ہے، تو ان دونوں کو ہی فائدہ ہوگا نا، اس سے اور کیا ہوگا. اور جو بھی قوانین اور ترامیم لائی جاتی ہیں وہ موجودہ حکومت، جو بھی حکومت ہوتی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کہتے تھے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے، انہوں نے بھی کئی بار اٹیمپٹ کی. وہ بھی صدارتی نظام کی بھی باتیں کرتے تھے، ان کے دور میں تو صدارتی نظام کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو جو بھی ہائیبریڈ یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ہائیبریڈ ہی ہوتی ہے نا. مطلب اگر ہائیبریڈ نہیں ہوتی تو پھر وہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ گھر چلی جاتی ہے، پھر وہ ہوتے نہیں ہیں. تو میں اس بات کا حامی ہوں. دیکھیں یہ سارے معاملے جو ہیں، یہ اب فیلڈ آپ نے کہا کہ اس کے آرٹیکل 243 جو ہے کانسٹیٹیوشن، جس میں جو صدر پاکستان کو سپریم کمانڈر بناتا ہے آرم فورسز کا، اور پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کو وہ ریکمینڈ کریں، اور صدر پاکستان اس کو اپروو کریں. وہ 3 نام بھیجتے ہیں اور وہ اس طرف، تو سپریم کمانڈر صدر ہوتے ہیں. تو اگر آرٹیکل 243 میں ہم یہ تو نہیں لکھا بلاول صاحب نے کیا ترمیم ہوگی، لیکن جو تجزیہ کار ہیں وہ امکانی باتیں کر رہے ہیں، تو امکانی طور پہ کہ جی وہ پرائم منسٹر کا اختیار لے کے چیف آف جنرل اسٹاف کو دے دیا جائے، چیف آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو دے دیا جائے. تو اچھا مزے کی بات ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی ساحر شمشاد بھی اسی نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اب وہ اگر ان کو دے دیا جائے تو مطلب پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ابھی؟ کیا صدر مملکت کوئی بھی صدر، کیا وہ ایک میجر کو بھی تبدیل کر سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے پاکستان؟ تو وہ تو نہیں ہٹا سکتا. پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے. وہ لکھنے کی حد تو پہ اگر یہ آفیشلی انہیں دے دیا جائے تو اس میں مجھے کیا مطلب، اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں نا، اگر یہ چیزیں جو ہے اگر یہ طے کر دی جائیں کہ جی اب
سپریم کمانڈر جو ہے وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف یا آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہوں گے. صدر یعنی وہ ہوں گے سپریم کمانڈر، لیکن وہ اس کا جو کنٹرول کریں گے، یعنی بیسیکلی اس کے ذریعے ابھی وہ آرمی چیف جو ہوتے ہیں یا فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی آرمی کے سربراہ ہیں. پاکستان نیوی کے سربراہ الگ ہیں، نیول چیف ایئر فورس کے سربراہ، تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان دونوں فورسز پہ. اس کے لیے بنائی گئی تھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف، جو کہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے. تو اگر اس پوسٹ کو بااثر یا طاقتور کر دیا جاتا ہے آفیشلی ایفیکٹولی، تو ابھی بھی آرمی چیف ہی اس کو وہ کرتے ہیں. پاکستان کی آرم فورسز کے جو وہ ہیں چلاتے ہیں ایفیکٹولی، تو وہی ہیں. ابھی ہم جو بھی مطلب آپریشن سندور جو انڈیا نے کیا اور اس میں پاکستان نے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا، تو اس میں کون تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ اس میں تو پاکستان آرم فورسز تو آرمی تو یوز نہیں ہوئی نہ، اس میں نیوی کا کوئی کام تھا. اس میں تو جو ہے پاکستان ایئر فورس نے بڑا ہی جو ہے نا ایک ہیروئک قسم کا انڈیا کے اتنے جدید ترین ایئرکرافٹ سے پاکستان آرمی نے بھی بڑے وہ ڈرون گرائے تھے، ڈرون وغیرہ گرائے نا. تو فیلڈ مارشل کون بنا؟ آرمی چیف بنے یا ایئر فورس چیف؟ تو افیکٹولی تو یہی چیزیں ہیں. وائی ناٹ اس کو صحیح کر دیا جائے، تو میجر کیس میں برائی نہیں. سسٹم کے پیرالل ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے، تو کیوں نہ وہ جو پیرالل سسٹم چل رہا ہے اس کو کوئی عملی مطلب ان آفیشیلی ایک سسٹم جو چل رہا ہے آن بک ایک اور چیز ہے، کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے. تو اگر اس کو ایک کتاب کی صورت میں سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے تو اچھا ہے نا، اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ کل کو پوچھا جائے گا کہ بھائی اب مثال کے طور پہ وہ جو ہے اگر آرمی چیف یا کسی بھی آرم فورسز کے چیف کی تعیناتی آرمی چیف بھیجیں گے تو کل کو آرمی چیف سے ہی پوچھا جائے گا نا، یا جو بھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوگی وہ بھیجیں گے تو وہی رسپانسبل ہوں گے نا پھر ان کی تعیناتی کے. اور اس سے میرے خیال سے ایک جو سویلین اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہمیشہ سے کھینچا تانی آتی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی. وہ کم ہو جائے گی اگر شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں ایک ہائبرڈ سسٹم میں اور اپنی ایک اسموتھ ملک کو لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی انٹرنیشنلی ہمیں جو بھی حالات پیدا ہوئے دنیا کے کچھ بھی ہے، ہم کسی اس وقت اپنی مطلب پچھلے 25-30 سالوں میں اپنی خارجہ پالیسی کے پیک پہ ہیں کہ اس وقت ہم آپ کیا پاکستان کو سفارتی محاذ پہ ٹھیک دیکھ رہے ہیں؟ سفارتی محاذ پہ ظاہر ہے اس وقت ہماری کامیابیاں ہیں. اس وقت ہم دنیا کی ساری بڑی سپر پاورز کے ساتھ الائن ہیں. 3 بڑی سپر پاور ہیں، تینوں کو ہماری ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ اچھا ریلیشن ہے. اسٹریٹجک 2 بڑی جو میجر 1 اور 2 ہیں وہ تو ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن رکھ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ پاورفل اگر آپ نمبر 1 دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ آتی ہے، پھر جوڈیشری آتی ہے. تو یہ تینوں اگر الائن ہوں گے تو ہی ملک میں کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے. اگر ایک دوسرے کی کھینچا تانی کرتے رہیں گے، بھئی یہ پہلے ثاقب نثار صاحب کے دور میں تو آئینی عدالتیں نہیں بنی تھی، اس وقت کیوں یہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ. تو جو بھی ہمارے ہاں چیف جسٹس آتے ہیں، جو بھی سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، وہ پہلے سے ہی کمپرومائز ہوتے ہیں یار. وہ پہلے سے ہی وہ ان کا جو ہے ان کی جو کلیئرنس ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہماری ISI اور IB اور MI کر کے دیتی ہے. ان پہ کوئی آبجیکشن آ جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں آنے دیتے. لیکن ابھی ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے ہی آئینی ترمیم ہو اس کے بعد بلاول بھٹو کو بنا دیا جائے پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ویسے. آئی ڈونٹ تھنک شہباز شریف ہی رہے گا. مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب بھی رہیں گے اور شہباز شریف صاحب صحیح کر رہے ہیں میرے خیال میں. تو اس ایکویجن میں صحیح کھیل رہے ہیں. ابھی کوئی فٹ نہیں ہوتا کوئی دوسرا آدمی. ابھی یہ ایکویجن ہی رہے گی. اس میں دیکھیں ایک تیسری جو سب سے بڑی اس وقت عوامی طاقت ہے وہ تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ہے. اس وقت تو یہ دونوں پارٹیاں تو عوامی طور پہ تو زیرو ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں عوام کا. تو عمران خان ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے معاذ آرائی ان کی چل نہیں رہی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے پچھلے 4 سالوں سے ان کو 3 سالوں سے انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. تو وہ اپنی معاذ آرائی کی پالیسی چھوڑنا نہیں چاہتے. اور ان کے پاس ایک ہی وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے بس پرائم منسٹر بنا دو تو سب سے اچھی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی. تو اب عمران خان صاحب جو کہ جن کے پاس اثر میں طاقت ہے، جو عوامی طاقت ہے، اگر وہ ایک جمہوری رویہ اپناتے، وہ اسمبلیوں کی طاقت کے ذریعے اس کے ذریعے وہ کرتے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے
اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ہی چڑھ کے آئے. میں 2011-12 تک تو عمران خان کچھ بھی نہیں تھے. تاریخ بتاتی ہے نا, جنرل شجاع پاشا نے جب اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ ہیں, وہ اس وقت ایک ٹرم یوز ہوتی تھی الیکٹیبلس. ہاں تو الیکٹیبلس کو جب عمران خان کی پارٹی میں شامل کیا 2011 میں, جی انہوں نے پہلا جہاں دلہ لے آئے. ہاں پہلا جلسہ کیا جی وہ ادھر مینار پاکستان پہ جی. وہیں سے عمران پی ٹی آئی کا, اور وہ پورا اس کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا. انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹس کے خلاف دھرنے نکالے. وہ اس وقت نواز شریف مسلم لیگ نون سب سے مقبول پارٹی تھی, اس کو الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیا اور کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو, نہ 45 تھا نہ 45 تھا. تو انہوں نے 2014 ایک سال بھی نہیں ہوا تھا ان کی حکومت کو, یہ 2014 میں ہی دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے. اور مسلسل انہوں نے حکومت کی. اس وقت چائنیز پرائم منسٹر نے یا صدر نے آنا تھا, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب بھی ختم نہیں کیا دھرنا. تو اس وقت عمران خان کون سے رجیم چینج کے لیے کام کر رہے تھے؟ پاکستانی عوام آرم فورسز سے لڑنا تو نہیں چاہتی ہے نا. عمران خان تو تصادم ہی چاہتے ہیں, اور لڑنے میں فائدہ بھی نہیں ہے کسی کو نہیں ظاہر ہے فوج کے ساتھ. اور آپ پتہ بھی ہے ہماری آرم فورسز ویسے ہی اتنی زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اور تو لڑنے سے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا نا. ہم نقصان کیا ہوگا, ہم تو اس ورچ پہ بیٹھے ہیں. اگر ہم آرم فورسز سے لڑیں گے تو ہمارے ایک طرف ابھی دیکھ لیا آپ نے انڈین نے کیا کیا اور ان کے عزائم کیا ہیں, دوسری طرف افغانستان, تیسری طرف جو ہے ایران ہے, ایک طرف ہمارے انڈیا ہے جو دیکھ لیا اس نے ابھی جو ریسنٹلی ہم پہ رہ کے وہ ایکسیپٹ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی, وہ تو پاکستان کے وجود کو ہی ماننے سے انکاری ہے نا. تو اجب کشمیر پھر ہماری لائف لائن ہے, ظاہر ہے ہمارے واٹرز وہاں سے آتے ہیں پانی. تو اسی طرف افغانستان ہے جو کہ ایک ہاسٹائل, اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. وہ ایک ملک کیا ہے, ایک ملائیشیاز اس کو چلا رہی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے عام گروپس ہیں جو اس افغانستان میں طاقت ہے جن کے پاس, تو ان کو تو کوئی بھی جس کے پاس بھی پیسہ ہوگا وہ یوز کر لے گا. دوسری طرف ایران ہے جو کہ ظاہر ہے اس وقت دنیا کی سپر پاورز امریکہ کے خلاف کر رہا ہے, اور پھر وہ پورے مڈل ایسٹ میں اس کی پراکسیز چل رہی ہیں. ایون پاکستان میں بھی اس کی پراکسیز ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 واقعات میں. تو یہ ترمیم آپ سمجھ رہے کہ ہو جائے گی ایزیلی, یا لاسٹ 26ویں ترمیم کی طرح 5-6 دن لگیں گے اور آنیاں جانیاں لگی رہیں گی؟ سر ابھی اس کے ہاں بنیں گے, اس کے خد و خال چینج ہوں گے, وہ ہوں گے, لیکن اس میں ایک ترمیم ہے جو کہ 18ویں ترمیم, جو کہ واقعی عوامی, جس سے ہر آدمی میں اور آپ افیکٹ ہوتے ہیں, اس پہ مجھے لگتا ہے کہ حکومتوں ان کو چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں اس کے اوپر بیٹھیں, کوئی اس کا کوئی ایسا حل نکالیں کہ سینٹر کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ملے, ان کی چیزیں ملیں, اور پروونس آگے اس کو وہ کریں. اگر آپ موو کریں اور ہاں آپ اگر وہ اس کو پاورز کو نچلی سطح تک واقعی کے لیے لوگ آتے ہیں, تو پھر آپ بلدیاتی اداروں اور اس پہ آئیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے. پروونشل گورنمنٹ کا کام تو قانون سازی ہے نا, وہ کریں قانون سازی, اور اس کا اوور آل ایڈمنسٹریشن پالیسی میکنگ ہے, پالیسی بنائے. لیکن کام تو آپ نیچے اداروں میں کرنے دیں نا. یہ ادارے سارے ایجوکیشن, ہیلتھ, کمیونیکیشن, روڈیں, گلیاں, گٹر, پانی, سیوریج, یہ کس کا کام ہے؟ بلدیاتی اداروں کا کام ہے, کرنے دیں نا. ایک وزیر اتنے بڑے وزیر اعلیٰ جو ہے ہمارا, ایک وزیر اعلیٰ اتنے بڑے جو ہے صوبے میں, کس طرح وہ کر سکتا ہے؟ پچھلے دور حکومت تک تو مراد علی شاہ صاحب جو ہے پتہ نہیں ہوم بھی ان کے پاس تھا, وہ اور پتہ نہیں سب کچھ انہیں کے پاس ہی, کئی بھیشے میں لے کر فائنانس بھی ان کے پاس تھا, آج بھی انہیں کے پاس ہے میرے خیال فائنانس. تو جی فائنانس ان کے پاس ہے. تو بھائی کیا کیا کرو گے تم, کیا کیا چیزیں کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو یہ سب چیزیں. تو یہ گورننس اسی لیے نہیں ہوتی نا کہ آپ دینے ہی نہیں چاہتے, اور وہ پیسے آپ کتنا فائدہ ہو اس پیسے سے. تو اس پیسے سے اگر چند پولیٹیشینز ارب پتی بن گئے تو اس سے عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ عوام کا کیا. چلیں تھینک یو ویری مچ عادل جواد صاحب. اور یہی ویورز 27ویں ترمیم کو لے کر اس وقت ہر طرف یہی ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن وہی سوال جو عادل جواد صاحب نے کہا کہ 27ویں ترمیم آئے, 28ویں آئے, 29ویں آئے, 30ویں آئے, جتنی بھی ترمیم ہو جائے, اگر عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی 18ویں ترمیم ایک ایسی تھی جس سے عوام کو ڈائریکٹلی فائدہ تھا اور ہونا چاہیے تھا, لیکن 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی اس کو بھی گزرے ہوئے اب کئی سال ہو چکے ہیں. اب 27ویں ترمیم آنے سے 18ویں ترمیم بھی متاثر ہوگی,
لیکن حالت وہی ہے صوبوں کی، آپ جائیں تو نچلی سطح پر پاور جو ہے وہ منتقل نہیں کی گئی۔ دیکھتے رہیے ڈیلی اسکوپ ٹی وی، پلیز سبسکرائب دس، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔